بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اس پروگرام میں اس سے قبل ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ سن 11 ہجری میں بروز پیر بتاریخ 12 ربیع الاول بوقت صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت، جو کہ ماہ صفر کی 29 تاریخ سے ہی مسلسل ناساز چلی آ رہی تھی، اب اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مزید ناساز ہو گئی، مرض بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا، یہاں تک کہ نزع کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں موجود عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاتھ میں تازہ مسواک دیکھی تو آپ غور سے اس مسواک کی طرف دیکھنے لگے، اور حضرت عائشہ چونکہ مزاج شناس تھیں اس لیے سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے وہ مسواک اپنے بھائی عبد الرحمن سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مسواک فرمائی، اور وہاں قریب ہی پانی کا ایک پیالہ بھی موجود تھا جس میں کچھ پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کے دوران بار بار اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈبوتے اور اپنے چہرے مبارک پر پھیر لیتے، اور اسی دوران اسی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ فرمائے، اور متعدد بار یہ الفاظ آپ نے دہرائے۔ فرمایا کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کی پابندی کرتے رہنا، اور وہ لوگ جو کہ تمہارے قبضے میں ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ان آخری لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ آخری وصیت فرمائی، اور جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اب آخری وقت آ پہنچا ہے، اب زیادہ گنجائش نہیں ہے، زیادہ مہلت نہیں ہے، اور زیادہ کچھ کہنے کا اب موقع باقی نہیں رہا، تب انسان بہت زیادہ باتیں نہیں کرتا، بلکہ صرف وہی بات کیا کرتا ہے کہ جو اس کی نظر میں بہت زیادہ اہم ترین بات ہوا کرتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری لمحات میں، آخری وقت میں، اور جب آخری اور الوداعی سانسیں چل رہی تھیں، اس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے اپنی امت کو، یعنی ہمیں، جو وصیت فرمائی وہ وصیت یہ تھی کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز کی پابندی کرتے رہنا، اور وہ لوگ جنہیں اللہ نے تمہارے قبضے میں دے دیا ہے، یعنی انسان کے ماتحت اگر کچھ لوگ کام کیا کرتے ہوں، خادم وغیرہ ہیں، یا دفتر میں، آفس میں، کسی بھی جگہ اگر کچھ لوگ کسی کے ماتحت کام کیا کرتے ہیں تو وہ اس وصیت کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری وصیت کو وہ یاد رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ایک تو نماز کی پابندی کی وصیت فرمائی، اور دوسری وصیت یہ کہ ہمیشہ
وہ لوگ جو ہمارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کیا کریں۔ اور پھر اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ ان للموت سکرات، یقیناً سکرات الموت برحق ہیں، یعنی یہ جو سکرات الموت ہیں یہ نزع کی کیفیت ہے کہ موت سے کچھ قبل جب آخری لمحات ہوا کرتے ہیں اس وقت سکرات یعنی غشی جو طاری ہوتی ہے یہ برحق ہے، یہ سبھی کے لیے ہے، اور ہر وہ انسان جو ایک بار اس دنیا میں آ گیا، یہ مشکل ترین وقت یقیناً ہر انسان پر آنے والا ہے، اور اس مشکل ترین کیفیت سے ہر انسان کو ضرور ایک دن دو چار ہونا ہے ضرور۔ اور پھر اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اوپر کی طرف اٹھایا اور انگشت شہادت سے آسمان کی جانب اشارہ فرمایا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اوپر کی جانب جم کر رہ گئیں، اور آپ کے ہونٹ لرزنے لگے، حرکت کرنے لگے، لیکن کچھ آواز نہیں آ رہی تھی، صرف ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کان لگا کر جب سنا غور سے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہم اغفر لی وارحمنی، یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ میں ان لوگوں کے پاس جانا چاہتا ہوں کہ جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام، اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، میں اب ان کے پاس جانا چاہتا ہوں، اور یہ کہ اللہم اغفر لی وارحمنی، یا اللہ تو مجھے بخش دے، اور یا اللہ تو مجھ پر رحم فرما۔ اور اس کے بعد 3 بار آپ نے یہ کلمات کہے، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى، یا اللہ تو مجھے اوپر والے ساتھی کے ساتھ ملا دے۔ اور پھر آخر میں ایک بار یہ الفاظ بھی کہے، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى، کہ اے اللہ، اے اوپر والے ساتھی، یعنی اے اللہ اب میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اٹھا ہوا دست مبارک، آپ کا وہ اٹھا ہوا ہاتھ نیچے گر گیا، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ روح جسم مبارک سے پرواز کر گئی، اور یوں وہ بولتا ہوا قرآن، وہ نور ہدایت کا پیکر، اور وہ خیر البشر، تمام انسانیت کے لیے مکمل نمونہ حیات، وہ رحمت للعالمین، اور وہ دشمنوں کا خیر خواہ اور مظلوموں کا غم خار، اور تمام دنیائے انسانیت کا وہ محسن اعظم، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک مسلسل اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام اور اللہ کا دین بحسن خوبی پہنچا دینے کے بعد ہجری کیلنڈر کے مطابق 63 برس کی عمر میں سن 11 ہجری 12 ربیع الاول بروز پیر صبح بوقت چاشت اپنے رب سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم و الیہ ترجعون۔
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اور اس کے بعد ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا جو مرحلہ تھا وہ فوری طور پر شروع نہیں کیا جا سکا، اور اس کی متعدد وجوہات تھیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا فانی سے رحلت کا یہ جو جان لیوا واقعہ تھا، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد خانہ اور اہل بیت سمیت تمام امت کے لیے اور سبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے یہ بہت ہی بڑا صدمہ تھا، اور تمام صحابہ کرام گویا کہ ان پر رنج و الم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اور جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت یوما قط احسن ولا اضوأ من یوم دخل علینا فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما رأیت یوما اقبح ولا اظلم من یوم مات فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ایک دن وہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر ہمارے شہر مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے، اور میں نے اپنی زندگی میں مدینہ میں کبھی کوئی دن اس قدر روشن، اس قدر خوشگوار نہیں دیکھا کہ جس قدر روشن اور خوشگوار وہ دن تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے۔ اور ایک یہ آج کا دن ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں مدینہ میں کبھی کوئی دن اس قدر اداس اور بجھا اور ایسا سوگوار دن کبھی مدینہ میں نہیں دیکھا کہ جس قدر وہ دن تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اور یوں مدینہ میں ہر طرف سوگوار ماحول تھا، رنج و الم کی ایک فضا تھی، ہر کوئی اداس تھا، رنج و غم کے سمندر میں غرق تھا۔ اور یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ جنہیں فاروق اعظم کے لقب سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے، فاروق اعظم جیسا جری اور بہادر اور شجاع اور مدبر انسان، ان کی کیفیت بھی یہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر کا جو صدمہ تھا، اس کی وجہ سے حضرت عمر جیسا مدبر انسان ہوش و حواس کھو بیٹھا، اور وہاں صحابہ کرام کا جو ایک بڑا مجمع اکٹھا ہو چکا تھا، ان کے درمیان کھڑے ہوئے حضرت عمر مسلسل یوں کہنے لگے کہ ہرگز کوئی یوں نہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، جو کوئی یوں کہے گا وہ منافق ہے۔ اور یہ کہ جس طرح اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس بلایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے اللہ کے پاس گئے تھے طور پہاڑ پر تورات لینے کے لیے، اور پھر 40 دنوں کے بعد واپس آ گئے تھے، اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اپنے پاس بلایا ہے 40 دن کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ہمارے درمیان تشریف لے آئیں گے۔ اور ابھی اس وقت وہ لوگ جو یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 دن کے بعد اللہ کے پاس سے دوبارہ تشریف لائیں گے
تو ان لوگوں کی گردنیں اڑا دیں گے۔ حضرت عمر وہاں کھڑے ہوئے اس قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ اور اسی دوران حضرت ابو بکر اپنے گھر سے، جو کہ مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر تھا، اور حضرت ابو بکر اس روز نماز فجر پڑھانے کے بعد اپنے گھر چلے گئے تھے۔ اب یہ خبریں جب سنی تو بے تابی کے عالم میں دوبارہ وہاں پہنچے، دیکھا کہ مسجد کے آس پاس ایک جمع غفیر موجود ہے۔ پھر مسجد میں تشریف لائے، وہاں بھی یہی کیفیت دیکھی کہ لوگ حیران و پریشان اور سرگردان، ہر طرف آہ و بکا کا سلسلہ ہے، اور لوگوں کے درمیان حضرت عمر کھڑے ہوئے ہیں اور اس قسم کی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے وہاں یہ صورتحال دیکھی، کچھ دیر کھڑے رہے، حضرت عمر کی باتیں بھی سنی، مگر کسی کو کچھ نہیں کہا، کسی سے کوئی بات نہیں کی، اور سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے، جو کہ در حقیقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی گھر تھا، یعنی حضرت ابو بکر کی جو بیٹی تھیں ان کا بھی وہ گھر تھا۔ تو آپ سیدھے وہاں گئے، پہلی اپنی بیٹی حضرت عائشہ سے چند باتیں کی اور یقین حاصل کیا کہ جو خبر سنی ہے انتہائی افسوسناک خبر، واقعی وہی حقیقت ہے، یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اور یہ یقین کر لینے کے بعد حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی جانب متوجہ ہوئے، وہاں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا اور کچھ دیر اسی کیفیت میں وہاں کھڑے رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اقدس کو بوسہ دیا، یعنی آپ کی پیشانی کو چوما حضرت ابو بکر نے، اور کچھ آنسو بہائے، اور اس کے بعد کہا کہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اور اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے باہر چلے آئے، مسجد میں تشریف لائے، اور دیکھا کہ اسی طرح وہ مجمع وہاں موجود ہے، اور اسی طرح حضرت عمر مسلسل اپنی وہی عجیب و غریب باتیں دہراتے چلے جا رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، وہ اللہ کے پاس گئے ہیں اور واپس آئیں گے۔ اور اس سلسلے میں ناظرین کرام مزید کچھ باتیں ہم آپ کی خدمت میں آئندہ ملاقات کے موقع پر پیش کریں گے، اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔